अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आमना और हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 और इसका दूसरा पार्ट, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं और इससे आपको ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट सारे ही जो इश्यूज थे या सारे ही जो क्लॉजेस थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी जनरल मुशर्रफ साहब की पसंद के मुताबिक नहीं थी और जिनसे उनको ये लगता था कि सिविलियन सुप्रेमेसी हमेशा के लिए इस्टेब्लिश हो सकती है, वो सारी इसमें अमेंड कर दी गई। और पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसमें नई क्लॉजेस भी शामिल की गई या ऑलरेडी जो मौजूद थी उनको अमेंड कर लिया गया। और ये इसलिए था कि इसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, जब ये नाफिज हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्शन कराए जाएंगे और नए इलेक्शन में जो असम्बली बनेगी उससे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पे अप्रूव करवा ली जाएगी। और इसके अलावा भी तमाम मार्शल लॉ के इक़दामात को भी लीगलाइज कर दिया जाएगा ताकि वो किसी तरह से भी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो सके कि उन्होंने आइन को तोड़ा है, क्योंकि आइन को मुअत्तल करने की सज़ा भी ट्रिज़न ही है और आइन को तोड़ने की सज़ा भी ट्रिज़न ही है। तो इससे बचने के लिए ये सब, और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल नया डिज़ाइन करने के लिए ये वाला लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमने 13 क्लॉजेस तक पहले पढ़ ली थी, अब हम 14 पॉइंट से शुरू करते हैं दोबारा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पावर्स में इजाफा किया गया। आर्टिकल 209 वाज मॉडिफाइड टू इंक्लूड इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज इनटू जुडिशियल मिसकंडक्ट बाय द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ये उसके इख्तियारात में इजाफा हो गया। एक्सपेंशन जो है इलेक्शन कमीशन की भी की गई, और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था और उसके साथ फिर हाई कोर्ट के 4 जजेस का भी इसमें इजाफा कर दिया गया ताकि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से सिर्फ डिसीजन ना ले बल्कि उसको एक ग्रुप सुपरवाइज़ करे इलेक्शन कमीशन को, और उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो फर्स्ट अमंग इक्वल होगा। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो की प्रोविजन भी इसमें शामिल की गई। प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो हैं दे वर गिवन पावर टू अपॉइंट केयर टेकर गवर्नमेंट। जब असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए तो फिर वो केयर टेकर को अपॉइंट करते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसी तरह से लॉज की वैलिडेशन के लिए आर्टिकल 270A वाज एडेड टू वैलिडेट लॉज ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशन। अब ये मैं जो आपको पहले बात बता रही थी कि आर्टिकल 270A का मकसद ये था कि इस दौरान जितने मार्शल लॉ के लॉज थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सस्पेंशन के दौरान पेश किए गए थे, पास किए गए थे या इशू किए गए थे एज लीगल फ्रेमवर्क। इसके बाद जो 2002 के इलेक्शंस हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसके गहरे असरात थे, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो कि 2002 के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत हुआ था, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत हुआ था। क्योंकि ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं हुआ था, इसलिए इसकी वैलिडिटी भी जो है वो मशकूक थी। तो इसको वैलिडेट करने के लिए और इसको लीगलाइज करने के लिए इसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक है। फिर जजिस का ओथ भी जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू होता है। जब भी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आता है या प्रोविजनल ऑर्डर आता है और किसी की भी तरह से किसी भी सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करती है आर्मी, तो फिर उसकी जगह पे वो जजेस को दोबारा ओथ लेने के लिए कहती है, क्योंकि पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओथ लिया होता है, और अब जब वो लीगल फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस कर देता है तो फिर उनका ओथ भी दोबारा होना होता है। और फिर ये भी मिलिट्री की प्रैक्टिस रही है पहले कि जब भी वो मार्शल लॉ लगाते हैं और जो ओथ नहीं लेता मार्शल लॉ के तहत या लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत या प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत, उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है, ये उन्हें जबरी तौर पे घर भेज दिया जाता है। और ये जजेस के ऊपर वो दबाव होता है जिसकी वजह से वो मार्शल लॉ को वैलिडेट करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो फिर वो जजेस जो मार्शल लॉ का साथ देते हैं वो तो फिर जॉब में रहते हैं, और जो लोग अपने आप को और कॉन्स्टिट्यूशन को अपराइट समझते हैं उनको फिर घर भेज दिया जाता है। इसी तरह से जो प्रोटेक्टेड लॉ की लिस्ट है उसको एक्सपेंड कर दिया गया। शेड्यूल 6 वाज अमेंडेड टू इंक्लूड सेवरल लॉज दैट कुड नॉट बी
changed, repealed, or amended without prior approval from President. These laws included the State Bank of Pakistan Act of 1956, the National Accountability Bureau Ordinance of 1999, the Election Commission Order of 2002, the Conduct of General Election Order of 2002, the Political Parties Order of 2002, اینڈ پبلک پولیس آرڈر آف 2002. اس میں پھر لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی شامل ہو گیا فار آل 4 پروونسز وچ واز پاسڈ ان 2001. اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ پیورلی پروونشل سبجیکٹ تھا، تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ لوکل گورنمنٹ آرڈر کو پروکلیم کرے فار آل پروونسز، کیونکہ یہ پروونشل اسمبلی کا کام تھا کہ وہ لوکل گورنمنٹ اپنا ایکٹ پاس کرے. لیکن یہ اب ظاہر ہے کہ حاکم کا حکم چلتا ہے، تو اس لیے اسے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت وہ لیگلائز کر دیا گیا. اچھا، اب امپیکٹ آف ایل ایف او کیا تھا؟ اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہے. ایک تو یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہے. پھر 17 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بڑا دور رس اس کے نتائج رہے. 58(2) بھی دوبارہ انکلوڈ کر دی گئی، اور ایک سال میں اسمبلی تو مشرف صاحب نے نہیں توڑی، لیکن 3 وزیر اعظم انہوں نے ضرور بدل لیے. 2 وزیر اعظم الیکٹڈ میں سے تھے، اور ایک وزیر اعظم صرف تھوڑے سے انٹرم پیریڈ کے لیے تھے، چودھری شجاعت حسین. تو ان کی بہت زیادہ مضبوط گرفت تھی حکومت کے اوپر اس ایل ایف او کی وجہ سے. اور پھر اس ایل ایف او کو انہوں نے 17th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے پاس کرا کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا. پھر جو نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائی گئی، اس کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے، کیونکہ انفیکٹ جو میں نے آپ کو اس کے سارے موضوع پڑھ کے سنائے تھے کہ سیکیورٹی ڈسپلن وغیرہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ملٹری کی ڈومین ہے، لیکن گورننس، ڈیموکریسی اور جو پرفارمنس آف دا گورنمنٹ وغیرہ بھی اس کے پرویو میں شامل تھی. اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو بھی سویلین گورنمنٹ بنتی وہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے دور میں ان کی سب آرڈینیٹ ہی ہو کے رہتی. اور پھر ملٹری کو پیچھے سے مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں تھی. دے کین کنٹرول ایوری تھنگ سٹنگ ان نیشنل سیکیورٹی کونسل. پھر اس کا امپیکٹ یہ بھی ہوا کہ مشرف صاحب نے یہ اختیار حاصل کر لیا کہ وہ 2 ہیڈز اپنے پاس رکھیں گے. ایک تو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنے رہیں گے 5 سال کے لیے، اور دوسرے یہ کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہیں گے، اور جو کہ اصل میں ان کی اسٹرینتھ تھی. یہ ضیاء الحق صاحب نے بھی سیکھا تھا، اور یہ مشرف صاحب نے بھی سیکھ لیا جنرل ایوب خان سے، کہ اگر آپ یونیفارم اتاریں گے تو آپ کی اپنی فوج بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ نئے آرمی چیف کے ساتھ ہو جائے گی، اور پھر وہ یحییٰ خان کی طرح مارشل لا لگا دیں گے. تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنا دونوں آفس اپنے پاس رکھے جائیں، یعنی سول گورنمنٹ بھی کنٹرول میں رہے گی اور آرمی بھی ان کے سب آرڈینیٹ رہے گی. تو اس لیے یہ کلاز انہوں نے اس میں شامل کرائی. آرٹیکل 41 اینڈ آرٹیکل 63 ڈسکوالیفائی دا چیف آف آرمی اسٹاف فرام بینگ اے کینڈیڈیٹ فار دا آفس آف پریزیڈنٹ ڈیو ٹو دا کانفلکٹ آف ہولڈنگ این آفس آف پروفٹ. تو یہ والی کلاز جو ہے اس کو امینڈ کر دیا گیا. 6 شیڈول کانسٹیٹیوشن میں اس لیگل فریم ورک آرڈر میں شامل کیا گیا. اس میں جو 6 شیڈول ہے یہ پارلیمنٹ کی پروونشل اسمبلی کی پاورز کو اور پارلیمنٹ کی پاورز کو لمٹ کرتا تھا، اور یہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 اور فیڈرلزم کی جو کلاز ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی 1991 کے خلاف تھا، اس لیے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور یہاں پہ پروونشل اٹانومی گارنٹی کی جاتی ہے. تو لیجسلیٹو پاورز آن کی ایشوز سچ ایز اکاؤنٹیبلٹی، سینٹرل بینکنگ، الیکشنز، پولیس اینڈ لوکل گورنمنٹ، یہ سب جو ہے یہ پروونشل اٹانومی کے انڈر آتی ہیں، اور ان کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ لیجسلیشن نہیں کر سکتی ان کو شامل کیے بغیر. تو یہ سارے فنکشنز جو ہیں یہ امینڈ کر کے 6 شیڈول میں شامل کر لیے گئے، اور اس طرح سے پروونشل اٹانومی محدود ہو گئی. اسی طرح سے اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ کر کے
نیشنل ایکسچیکر پہ یعنی کہ پاکستان کے فنانس کے اوپر بہت بڑا برڈن ڈالا گیا. اس طرح سے لوگوں کو بہت زیادہ مراعات یافتہ طبقہ پیدا ہوا. بہت سارے جو اسپیشل سیٹس پہ لوگ آئے وہ ڈائریکٹ الیکشن میں کوالیفائی نہیں کر سکتے تھے, اور اتنی بڑی تعداد میں ان کو اپوائنٹ کرنے کا مطلب ان اپنے بینیفیشری ہاؤس میں بٹھانا تھا جو کہ ان کے فائدے کے لیے لیجسلیشن کرتے, لیکن اس کا جو برڈن ہے وہ پاکستان کی عوام کو اپنے ٹیکسز کی صورت میں ادا کرنا تھا. تو اس سے جو ہے ہمارے سسٹم کے اوپر, ڈیموکریسی کے اوپر بہت بوجھ آیا. ملٹری انفلوئنس اوور سول سوسائٹی, ظاہر ہے کہ اگر آپ پاور میں ہیں, اگر آپ قانون بنا رہے ہیں, اپنی مرضی سے ایل ایف او جاری کر رہے ہیں, اور ایک الیکٹڈ اسمبلی کے یونینیمسلی اڈاپٹڈ کانسٹیٹیوشن کی آپ نے بالکل شکل بدل دی ہے, تو پھر سول سوسائٹی پہ تو آپ کا اثر بہت زیادہ ہوگا. آپ انہیں اچھی طرح سے دبا سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے. سب ہی جو سوسائٹیز ہیں وہ سب آرڈینیٹ نہیں ہوتی, اور یا اگر ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں, ان کو دبایا جا رہا ہے, اور ان کی جو سویلین سپریمیسی ہے اور جو عوام کی حکومت کا کانسیپٹ ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے, تو پھر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس صورت میں بھی یہی ہوا. اب ہم امینڈمنٹس کی طرف آ جاتے ہیں کہ ایل ایف او کے تحت مختلف امینڈمنٹس, ایل ایف او میں بھی امینڈمنٹ جاری کی گئی, اور 9 اکتوبر 2002 کو ایل ایف او کو امینڈ کر دیا گیا, اور اس کے تحت آرٹیکلز 179, 193 اور 195 میں چینجز ہو گئیں. یہ جو چینجز تھیں کہ ایل ایف او جو ہے اس نے ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی اس کو بڑھا دیا, اور یہ ریوارڈ تھا ان ججز کے لیے جو جنہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے مطابق ورڈکٹ دیا تھا, اور پھر یہ کہ ایل ایف او کے تحت حلف بھی لینے کو تیار ہو گئے تھے, اور اس طرح سے جوڈیشیل انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو گئی, اور ریوارڈ کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا جوڈیشری کے اندر. پھر جو امینڈمنٹس کی گئیں وہ پبلک کنسلٹیشن کے بغیر کی گئی تھی, کوئی پبلک باڈی کے بغیر کی گئی تھی, اور وہ یہ بھی 1962 کے کانسٹیٹیوشن کی طرح ون مین شو کی شکل میں ہی سامنے آئیں, اور اس کی وجہ سے جو پرنسپل آف چیک اینڈ بیلنس ہے وہ بھی کمپرومائز ہوا, اس لیے کہ عوام کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ ڈکٹیٹر کو کیسے بتائیں کہ انہیں یہ والی کلازز منظور نہیں ہیں. پھر یہ کہ جو وہ ریزرو وومن سیٹ ہیں اور جو ووٹنگ ایج کو 21 سے 18 کر دینے کے بھی بڑے لانگ ٹرم اثرات تھے, کچھ پازیٹیو تھے اور کچھ نیگیٹو بھی تھے. تو الٹیمیٹلی جو مشرف صاحب کا ایل ایف او ہے جو 2002 میں جاری کیا گیا تھا وہ بہت ان ڈیموکریٹک تھا اور اسٹیبلش ڈیموکریٹک نارمز کے خلاف تھا. پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو اس نے تقریباً ختم کر دیا, ملٹری انٹرفیرنس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا تھرو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل, اور اسی طرح سے سویلین انسٹیٹیوشن کو بھی بہت کمزور کر دیا, اور جو اکاؤنٹیبلٹی جو مارشل لا کے اداروں میں بالکل بھی نہیں تھی, لیکن سویلین اداروں کے اوپر پوری اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس امپوز کر دیا گیا. تو یہ والا جو آبویسلی لیگل فریم ورک آرڈر, اگر یہ اس میں کوئی بھی برائی نہ ہو, یہ بالکل صحیح ہو اور یہ بہت سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہو, تب بھی یہ اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا کہ یہ ون مین شو تھا اور یہ کسی بھی الیکٹڈ باڈی نے نہیں بنایا تھا. دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں یا مستقل لاز بنتے ہیں وہ الیکٹڈ پارلیمنٹس بناتی ہیں, اور اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.